السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود مبارکہ پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں احباب تک پہنچائیں، اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے اور اس کی برکتیں شامل حال ہو سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، درس میں آج مکاشفۃ القلوب سے قبر کے تعلق سے چند اہم معلومات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، فرمان نبوی ہے، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، اے انسان، تجھ پر افسوس ہے، تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائشوں، تاریکیوں، تنہائیوں اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ جب تو مجھ پر سے آگے پیچھے قدم رکھتا گزرتا تھا تو تجھے کون سا غرور گھیرے ہوئے تھا؟ اگر میت نیک ہوتی ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا قبر کو جواب دیتا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں یہ شخص نیکیوں کا حکم دیتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا؟ قبر کہتی ہے، تب تو میں اس کے لیے سبزے میں تبدیل ہو جاؤں گی، اس کا جسم نورانی بن جائے گا اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کے قرب رحمت میں جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً یہ ایک کڑوا سچ ہے جو ہر کوئی جانتا ہے کہ دنیا میں اس نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اور ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ جب اسے تاریک قبر میں رکھ کر لوگ چلے آئیں گے۔ تو اس کے تعلق سے یقیناً آج کا جو درس ہے وہ بہت ہی زبردست درس ہے، جو ہمارے اندر ایک بیداری اور آخرت کی تیاری کا جذبہ ضرور پیدا کرے گا، اس لیے کہ قبر سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھیں، قبر سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے لیے قبر کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں، جو بدکار ہوتے ہیں ان کے لیے الگ ہوتی ہیں، اور جو کافر اور مشرکین ہوتے ہیں ان کے لیے قبر کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ تو اس کے تعلق سے کتب احادیث کا ہم مطالعہ کریں، قرآن مجید کا یا مطالعہ کریں، یا پھر بزرگان دین کے تعلق سے ہم دیکھیں تو انہوں نے کیا فرمایا ہے، تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نیکوکار ہوتا ہے اس کے لیے فوراً راحت اور آرام کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور جو بدکار ہوتا ہے لیکن مومن ہو تو اس کی گناہوں کے تعلق سے، اس کے گناہوں کی بقدر اسے تکلیفیں دی جاتی ہیں، سزائیں دی جاتی ہیں، جیسے ہی وہ سزائیں ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، تب پھر اس کے لیے آرام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور اگر وہ شخص کافر ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے قبر سے ہی ہمیشہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو عبید بن عمیر اللیثی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا جس میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے ندا کرتا ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو اپنی زندگی میں نیک عمل کرتا رہا تو میں آج تجھ پر سراپا رحمت بن جاؤں گی، اور اگر تو نافرمان تھا تو میں آج تیرے لیے سزا بن جاؤں گی۔ میں وہ ہوں کہ جو مجھ میں حق کا فرما بردار بن کر آتا ہے وہ خوش ہو کر باہر نکلتا ہے،
اور جو نافرمان بن کر آتا ہے وہ ذلیل ہو کر باہر نکلتا ہے۔ جناب محمد بن صبیح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کے قریبی مردے کہتے ہیں، اے اپنے بھائیوں اور ہمسایوں کے بعد دنیا میں رہنے والے، کیا تو نے ہمارے جانے سے کوئی نصیحت حاصل نہ کی؟ اور تیرے سامنے ہمارا مر کر قبروں میں دفن ہو جانا کوئی قابل غور بات نہ تھی؟ تو نے ہماری موت سے ہمارے اعمال ختم ہوتے دیکھے، لیکن تو زندہ رہا اور تجھے عمل کرنے کی مہلت دی گئی، مگر تو نے اس مہلت کو غنیمت نہ جانا اور نیک اعمال نہ کیے۔ اور اس سے زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے، اے دنیا کی ظاہری پر اترانے والے، تو نے اپنے ان رشتہ داروں سے سبق کیوں حاصل نہ کیا جو دنیاوی نعمتوں پر اترایا کرتے تھے، مگر وہ تیرے سامنے میرے پیٹ میں گم ہو گئے، ان کی موت انہیں خبروں میں لے آئی اور تو نے انہیں کندھوں پر سوار اس منزل کی طرف آتے دیکھا کہ جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس میں بھی بہت زیادہ نصیحت ہمارے لیے ہے۔ ایک آخری روایت اس مضمون پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری جوان کے جنازے میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر سر جھکا کر بیٹھ گئے، پھر 3 مرتبہ اللہم انی اعوذ بک من ہاذب القبر، اے اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، یہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، اور وہ اس کے لیے خوشبوئیں اور کفن ساتھ لاتے ہیں اور حد نظر تک بیٹھ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! جب اس مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو اس آسمان و زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے ہر دروازے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ روح میرے یہاں سے داخل ہو۔ جب اس کی روح اوپر کو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے، اے اللہ تیرا فلاں بندہ آ گیا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسے لے جاؤ اور اسے وہ انعامات دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کیے ہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا۔ مردہ قبر میں لوگوں کے جوتوں کی چاپ کو سنتا ہے۔ جب وہ اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب اسے کہا جاتا ہے، انسان تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر فرمایا، قبر میں فرشتے سخت سرزنش کرتے ہیں اور یہ آخری مصیبت ہے جو میت پر قبر میں نازل ہوتی ہے۔ جب وہ ان سوالات کے جوابات سے فارغ ہو جاتا ہے تو منادی ندا کرتا ہے، تو نے سچ کہا اور یہی فرمان الہی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مستحکم بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے جس کے جسم سے خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں اور وہ انتہائی دیدہ زیب لباس زیب تن کیے ہوتا ہے، بڑا خوبصورت وہ نظر آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ تجھے رحمت خداوندی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی امین یعنی جنت کی خوشخبری ہو۔ مومن جواب میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی سے سرفراز فرمائے، تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لیتا تھا اور برائیوں سے رک جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین جزا یعنی بدلہ دیا ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے کہ اس مومن کے لیے جنتی فرش بچھا دو
اور اس کے لیے جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کروں۔ سبحان اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نیکیوں سے بھری ہوئی زندگی اور سنتوں پر عمل کرنے والی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو اے پروردگار ہمیں ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، اور آخری وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کو جاری و ساری فرما، اور تیری رحمت ہم سب کے شامل حال فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔